اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد خسرو عالم دارالعلوم غریب نواز پریاگراج جماعت رابعہ کے بچوں سے مخاطب ہوں اور شرح تہذیب کا درس چل رہا ہے۔ ماتن فرماتے ہیں القسم الاول فی المنطق، یعنی متن تہذیب کی پہلی قسم علم منطق کے بیان میں ہے۔ شارح کہتے ہیں قولہ القسم الاول لما علم ضمنا فی تحلیل المنطق والکلام ان کتابہ علی قسمین لم يحتج الى التصریح بهذا فصح تعریف القسم الاول بلام الحد لکونہ ماخوذا ضمنا وهذا بخلاف المقدمۃ فإنها لم يعلم وجودها سابقا فلم تكن معہودۃ فلذا نکرها وقال مقدمہ۔ قولہ فی المنطق فإن قیل لیس القسم الاول الا المسائل المنطقیۃ فما توجیہ الظرفیہ؟ قلت یجوز ان یراد بالقسم الاول الالفاظ والعبارات وبالمنطق المعانی فیکون المعنی بأن هذه الألفاظ في بیان هذه المعانی ويحتمل وجوہا اخر۔ یعنی مصنف کے قول فی تحلیل المنطق والکلام میں چونکہ یہ معلوم ہو چکا کہ ان کی کتاب دو قسموں پر مرتب ہے، تو اس امر کی تصریح کرنے کی حاجت نہ رہی کہ ان کی کتاب دو قسموں پر مرتب ہے۔ اس لیے قسم اول کو لام عہد کے ذریعہ معرفہ بنانا صحیح ہے، چونکہ وہ ضمناً ماخوذ ہے، اور برخلاف مقدمہ کہ اس کا وجود سابق میں غیر معلوم ہے، لہذا وہ ماخوذ نہیں۔ اس لیے مصنف نے اس کو نکرہ بیان کیا اور مقدمہ کہا۔ اگر اعتراض کیا جائے کہ قسم اول صرف مسائل منطقیہ ہے، لہذا ظرفیت کی کیا توجیہ ہوگی، تو اس کا جواب میں دوں گا کہ جائز ہے کہ قسم اول سے مراد الفاظ و عبارات اور منطق سے مراد معنی لیے جائیں، لہذا یہ معنی ہوگا کہ یہ الفاظ ان معانی کے بیان میں ہیں اور دوسرے طریقوں کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ یہ ترجمہ ہوا۔ اب اس عبارت کی توضیح ملاحظہ ہو۔ یہاں پر شارح نے یہ کہا کہ چونکہ فی تحلیل المنطق والکلام جو پیچھے عبارت گزری ہے، اس سے ضمناً اور اشارتاً یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ متن تہذیب کی دو قسمیں ہیں، یعنی یہ متن کا ایک حصہ علم منطق سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا حصہ علم کلام سے، لہذا اب صراحتاً یہ کہنے کی ضرورت باقی نہ رہی کہ متن تہذیب دو قسموں پر مشتمل ہے، کیونکہ متن میں اختصار مقصود ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مصنف قسم اول کو القسم الاول بولے لیکن مقدمہ کو المقدمہ نہیں بولے۔ اس کا جواب شارح نے دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ الف لام عہد کا ہے، یہاں پر الف لام عہد کا وہاں لایا جاتا ہے جس کے ماخوذ کا ما قبل میں ذکر ہو چکا ہو، صراحتاً یا ضمناً، یا کم از کم علماً ماخوذ اور مفہوم ہو۔ لیکن یہاں پر منطق کا القسم الاول سے مراد منطق ہے، اور چونکہ اس کا تذکرہ فی تحلیل المنطق والکلام میں ضمناً ہی صحیح ہو چکا ہے، لہذا الف لام کا ماخوذ وہ ضمناً جو منطق کا تذکرہ ہوا ہے وہ بن جائے گا، لیکن مقدمہ کا تذکرہ نہ صراحتاً ہوا ہے نہ ضمناً، لہذا
المقدمہ کہہ کر اس پر الف لام واحد کا لانا بغیر معہود کے یہ صحیح نہیں، اس لیے مصنف یہاں پر مقدمہ کو نکرہ یعنی بغیر الف لام کے لائے۔ پھر نیچے شارح نے خود ہی ایک اعتراض نقل کیا اور خود ہی اس کا جواب دیا۔ اعتراض یہ ہے کہ القسم الاول سے مراد منطق، اور فی المنطق میں جو منطق ہے اس سے مراد بھی منطق، اور فی یہاں پر ظرفیت کے لیے ہے، تو فی کے بعد منطق کا لفظ یہ ظرف ہے، اور ما قبل القسم الاول یہ مظروف ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ ظرف کی ذات الگ ہوتی ہے، مظروف کی ذات الگ ہوتی ہے۔ جیسے مثلا بالٹی میں پانی ہو تو پانی کی ذات الگ ہے جو مظروف ہے، اور بالٹی کی ذات الگ ہے جو ظرف ہے، اور جب دونوں کی ذات الگ الگ ہے تو پھر یہاں پر گویا ظرف القسم الاول فی المنطق میں ظرف جو منطق ہے وہ القسم الاول مظروف دونوں کا اتحاد لازم آتا ہے، حالانکہ دونوں میں تباین ہے۔ اس اعتراض کا جواب شارح نے دیا ہے اپنے الفاظ میں۔ اس کا مختصر و ماحصل یہ ہے کہ اگر ظرف اور مظروف میں اعتباری فرق کر دیا جائے تو بھی ظرفیت الشیء لنفسہ لازم نہیں آتا ہے۔ یہاں پر یوں کہیں گے کہ قسم اول سے مراد منطق کے الفاظ ہیں اور عبارات، اور فی المنطق میں جو منطق ہے اس سے مراد معنی ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ منطق کے الفاظ منطق کے معنی کے بیان میں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ الفاظ دال ہوتے ہیں اور معنی مدلول ہوتے ہیں، اور دال اور مدلول میں تباین ہوتا ہے۔ تو گویا یہاں پر ظرف و مدلول ہے اور مظروف دال ہے، اور جب مظروف سے مراد دال ہے یعنی الفاظ، اور ظرف سے مراد مدلول ہے یعنی معنی، تو دونوں میں تباین ہو گیا اور ظرفیت الشیء لنفسہ لازم نہیں آیا۔ اور اس کے بعد شارح نے کہا کہ اس میں اور بھی احتمالات جاری ہو سکتے ہیں جس کی تفصیل کل آئے گی، اتنا آپ کو یاد کرنا ہے۔ پہلا یہ کہ القسم الاول فی المنطق میں القسم الاول کو الف لام کے ساتھ ذکر کیا اور مقدمہ کو بغیر الف لام کے، اس کی وجہ کیا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ القسم الاول سے مراد منطق ہے، اور فی المنطق وہ جو منطق اس سے بھی مراد، لہذا ظرفیت الشیء لنفسہ لازم آیا۔ تو اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ ان دو چیزوں کو بغور آپ سمجھ کر اور اس کو اپنے ذہن میں جان نشی کریں گے۔ کل کے سبق میں القسم الاول فی المنطق کی تشریح آپ حضرات نے سماعت کی تھی، اس میں ایک اعتراض اور جواب بتایا گیا تھا۔ اعتراض یہ تھا کہ القسم الاول فی المنطق میں القسم الاول سے مراد منطق ہے، اور فی المنطق میں منطق سے مراد بھی منطق ہے، تو ظرفیت الشیء لنفسہ لازم آیا، جس کا جواب اور دفاع یہ بتایا گیا تھا القسم الاول سے منطق کے الفاظ مراد ہو جائیں اور فی المنطق میں جو منطق ہے اس سے معنی، تو دال اور مدلول کی وجہ سے مغایرت ہو جائے گی اور ظرفیت الشیء لنفسہ لازم نہیں آئے گا۔ اسی کو شارح کہتے ہیں کہ وَيَحْتَمِلُ وُجُوهًا أُخَرَ، اور اس میں دوسری بھی صورتیں ہیں۔ ان القسم الاول فی المنطق پر جو اعتراض ہوا ظرفیت الشیء لنفسہ کا، تو اس کے جواب میں اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں، جس کا مطلب شارح نے یہ بتایا کہ والتفصیل ان القسم الاول عبارۃ عن احد المعانی السبعۃ، اما الالفاظ او المعانی او النقوص او المرتب من الاثنین او الثلاثہ، والمنطق عبارۃ عن احد معانی خمسۃ، اما الملکۃ او العلم بجمیع المسائل
ابل قدر المعتد به الذي يحصل به القسمت او نفس المسائل جميعا او نفس القدر المعتد به فيحصل من ملاحظة الخمسة مع السبعة 35 احتمالا يقدر في بعضها البيان وفي بعضها التحصيل وفي بعضها الحصول حيثما وجده العقل السلیم مناسبہ. یعنی اور تفصیل یہ ہے قسم اول 7 معنوں میں سے ایک کا نام ہے، آیا الفاظ یا معنی یا نقوش کا، یا ان دونوں معنوں یا تینوں معنوں سے مرکب کا، اور منطق 5 معنوں میں سے ایک کا نام ہے، آیا ملکہ کا یا جمی مسائل کے علم کا، یا اس قدر معتد بہی کے علم کا کہ جس سے عصمت اور حفاظت حاصل ہوتی ہے، یا نفس جمی مسائل یا نفس قدر معتد بہی کا. تو 5 کو 7 کے ساتھ لحاظ کرنے سے 35 احتمالات پیدا ہوں گے، بعض میں بیان اور بعض میں تحصیل اور بعض میں حصول مقدر ہوگا جہاں عقل سلیم مناسب سمجھے. اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ القسم الاول اور منطق میں جو مبتدا خبر کی عبارت ہے اس میں مغایرت ثابت کرنا ہے، تو اس طرح سے بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ قسم اول یعنی القسم الاول کو 7 معنوں میں سے کوئی ایک معنی مراد لیں، یا الفاظ یا معنی یا نقوش، 3 یہ ہو گئے، اور ان تینوں میں 2 کو جب مرکب کریں گے تو 6 ہو جائیں گے، اور 7ویں صورت تینوں کے مجموعہ سے مرکب کی. یہ 7 صورتیں ہو گئیں. اور فی المنطق میں جو لفظ منطق ہے یہ نام ہو 5 معنی میں سے کسی ایک معنی کا، یا تو علم منطق کی مہارت، یا علم منطق کے تمام مسائل، یا بقدر معتد بہی اتنا جس سے ذہن خطائے فی الفکر سے محفوظ ہو سکے، یا نفس جمع مسائل یعنی چھیڑ چھاڑ کے بغیر، یا نفس قدر معتد بہی. تو اب یہ 5 ہوئے، تو اس کی تفصیل اس طرح ہے، القسم الاول سے مراد الفاظ ہو جائیں، اور فی المنطق میں جو منطق ہے اس سے مراد یا ملکہ یا علم جمی مسائل یا قدر معتد بہی، یا نفس جمی مسائل یا نفس قدر معتد بہی. تو الفاظ کو ان 5 سے ملائیں گے تو اس طرح سے 5 جواب ہو سکتے ہیں، اور 5 طرح سے مغایرت ہو جائے گی. پھر اسی طرح القسم الاول کو معنی مراد دینا، القسم الاول سے معنی، اور اس معنی کو پھر منطق میں سے انہی 5 میں سے یا تو علم جمی مسائل یا قدر معتد بہی، یا نفس جمی مسائل یا نفس القدر معتد بہی، اس طرح سے 5 کو مراد لیں گے. تو اب یہ 7 چیزیں ہیں القسم الاول سے، 7 کو 5 میں ملائیں گے تو 5 ہو جائے گا، پھر 7 کو 5 میں ملائیں گے یعنی معنی مراد لے کر، پھر نقوش مراد لے کر، تو اس طرح 7 × 35 جواب ہو جائیں گے. اور 35 طرح سے القسم الاول فی المنطق میں جو منطق ہے اور قسم اول مغایرت ثابت ہو سکتی ہے، لہذا ظرف شیء لنفسہ لازم نہیں آئے گا. قوله العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل، والمصنف رحمہ اللہ تعالی لم يتعرض لتعریفه اما لکفایت التصور بوجہ ما فی مقام التقسیم، و اما لأن تعریف العلم مشہور مستفیض، و اما لأن العلم بدیہی التصور علی ما قیل.
یعنی علم وہ صورت ہے جو شے سے عقل کے نزدیک حاصل ہو۔ اور مصنف علیہ الرحمٰ نے علم کی تعریف آیا مقام تقسیم میں تصور بے وجہ ما کے کافی ہونے کی وجہ سے بیان نہیں فرمائی، اور یا اس لیے کہ علم کی تعریف مشہور و معروف ہے، اور یا اس لیے کہ علم بدیہی و تصور ہے، اس بنا پر جو بعض نے کہا ہے۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اب اس عبارت کی تشریح یہاں پر شارح نے پہلے علم کی تعریف کی ہے کہ علم کہتے ہیں شے کی وہ صورت جو عقل کے نزدیک حاصل ہو، اور پھر ایک سوال مقدر کا جواب دیا ہے کہ حضرت علامہ سعد الدین طبطبانی رحمۃ اللہ علیہ نے متن تہذیب میں علم کا تذکرہ کیا، تقسیم کی، مگر تعریف نہیں کی ہے، تو تعریف کی کیا وجہ ہے؟ شارح نے تعریف کی دو وجہ بیان فرمائی کہ یا تو تصور بے وجہ ما، یعنی مقام تقسیم میں ضمناً کسی قدر علم کا تصور اور تعریف اور مفہوم حاصل ہو جاتا ہے، بقدر ضرورت، اس لیے تعریف کی ضرورت محسوس نہیں کی، کیونکہ متن میں اختصار مقصود اور مطلوب ہے، اور یا تو اس لیے کہ علم کی تعریف مشہور ہے، اور جو متن تہذیب سے کم درجے کی کتابیں ہیں ان میں اہل علم پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، ان کے درمیان تعریف مشہور ہے، پہلے سے جانتے ہی رہتے ہیں، اور مشہور و معروف چیز کا اعادہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی ہے۔ اور یہاں پر تھوڑی سی تفصیل علم کے تعلق سے کرتا ہوں، اس کو آپ سماعت کریں کہ علم وہ شے ہے جو عقل کے نزدیک حاضر ہو۔ اگر وہ شے صورت کے واسطے سے ذہن میں حاضر ہے تو علم حصولی ہے، اور اگر صورت کے واسطہ کے بغیر ذہن میں حاضر ہے تو ایسے علم کو علم حضوری کہتے ہیں، اور علم حضوری و حصولی میں سے ہر ایک کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک حضوری قدیم اور ایک حضوری حادث، اور حصولی قدیم اور حصولی حادث۔ حضوری قدیم مثلاً رب تعالیٰ کو اپنے اور اپنے غیر کا علم، یہ علم حضوری قدیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ چاہے اپنی ذات و صفات کو یا غیر کا، وہ علم حضوری قدیم ہے، کیونکہ وہ صورت اور اشیاء کا محتاج نہیں کہ صورت اور اشیاء سے اشیاء کی صورت چھپے اس کے نزدیک تب وہ جانے، ایسا نہیں ہے، بغیر اشیاء کے صورت کے اس کو ہر چیز کا علم ہے، واللہ بکل شیء علیم، بغیر کسی احتیاج کے، لہذا اللہ تعالیٰ کا علم علم حضوری قدیم ہے۔ اور حضوری حادث یعنی علم حضوری حادث مثلاً ہم کو اپنے نفس کا علم، اور حصولی قدیم یعنی حضوری حادث کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اپنے بارے میں جو اپنی ذات کے بارے میں علم ہے، یہ علم حضوری ہے، اور ہم چونکہ خود حادث ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جب متعلق حادث ہے تو متعلق اس کا علم بھی حادث ہوگا، لہذا اپنی ذات کا علم آدمی کو یہ علم حضوری حادث ہے۔ اور حصولی قدیم فلاسفہ کے مطابق اس کی مثال عقول عشرہ کو آسمان و زمین کا علم، آسمان و زمین کا علم، کیونکہ عقول عشرہ یہ فلاسفہ کے مطابق ہے، فلاسفہ اس بات کے قائل ہیں کہ ایک عقل پیدا ہوئی، پھر اس سے دوسری عقل، پھر اس سے تیسری، اس طرح سے 10 عقلیں پیدا ہوئیں،
اور نظام عالم کا دار و مدار انہی پر ہے، لیکن شرعی نقطۂ نظر سے اس کو نہیں مانا جاتا، کیونکہ شرعی نقطۂ نظر سے یہ اصول عشرہ کا عقیدہ صحیح نہیں۔ مثال اور دوسری چیزوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو حصولی حادث مثلا ہم کو آسمان و زمین کا علم، حصولی حادث کی پھر دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق۔ لہذا جو عام طور سے آپ جواہر المنطق سے لے کر اب تک پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور و تصدیق، علم کی دو قسمیں ہیں، تصور و تصدیق، تو یاد رہے کہ تصور و تصدیق کا جو علم و مقسم بنتا ہے، جس کی قسم تصور و تصدیق ہے، یہ علم حصولی حادث ہے، یعنی اشیاء کی صورتیں جو عقل کے نزدیک چھپتی ہیں ان کے اعتبار سے یہ تقسیم ہے، مطلقاً نہیں ہے۔ مطلقاً میں نے جو تفصیل بتائی اوپر، اس تفصیل کے مطابق یاد رکھنا ہے۔ تصور و تصدیق ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، پھر بدیہی اور نظری۔ ہر ایک کو کی تعریف اور تفصیل آپ جواہر المنطق سے لے کر اب تک سمجھ چکے ہیں، اور پھر یہاں پر اس بات کا اعادہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ علم کی تعریف میں اہل تحقیق کا اختلاف ہے، کسی نے کچھ تعریف کی، کسی نے کچھ تعریف کی، اور یہ تعریف آپ حضرات اس سے پہلے جو جماعت ثالثہ میں مرقات علم منطق میں پڑھائی جاتی ہے اس کو آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، اور اس میں علم کی کئی تعریفیں کی گئی ہیں، اور اس میں ایک تعریف کو آپ کو بتایا گیا تھا کہ صحیح ہے، اور وہ تعریف کون سی تعریف؟ باقی سب تعریف پر اعتراض ہیں۔ وہ تعریف کون سی صحیح ہے؟ وہ تعریف وہی ہے جو یہاں پر شارح نے نقل کیا کہ صورت الحاصلۃ من الشیء عند العقل۔ اس تعریف پر چونکہ اعتراض نہیں ہے، یعنی علم حصولی حادث کے اعتبار سے یہ تعریف کی جا رہی ہے، اور اس تعریف پر اعتراض نہیں، اس لیے شارح نے تمام تعریفوں کو کنارے کر کے یہاں صرف علم کی وہ تعریف کی ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لہذا جن تعریفوں پر اعتراض ہے اور ان تعریفوں کی تفصیل اور پھر ان پر کس پر کیا کیا اعتراض ہے، یہ ساری چیزیں ہم مرقات میں پڑھ چکے ہیں۔ آپ یہاں پر علم حصول حادث کی جو صحیح تعریف کی گئی اشارے میں اس کو یاد رکھنا ہے، اور اس کے بعد مزید تفصیل اس کے تعلق سے آگے آ رہی۔ ماتن فرماتے ہیں انکان اذعان للنسبت فتصدیق، یعنی اگر نسبت حکمیہ کا اذعان ہے تو تصدیق ہے۔ شارح کہتے ہیں قولہ انکان اذعان للنسبت اعتقادا بالنسبت الخبریت ثبوتیت کالاذعان بان زیدا قائم، اب السلبیت کالاعتقاد بانہ لیس بقائم، فقد اختار مذهب الحکماء حیث جعل التصدیق نفس الاذعان والحکم دون المجموع المرکب منہ ومن تصور الطرفین کما زعمہ الامام الرازی، واختار مذهب القدماء حیث جعل متعلق الاذعان والحکم الذي هو جزء اخیر للقضیہ هو النسبۃ الخبریۃ اب السلبیۃ لا وقوع نسبت ثبوتیت تقییدیت به او لا وقوعها اذ المصنف سيسير الى تسلیس اجزاء القضیۃ فی مباحث القضایا، یعنی نسبت خبریہ ثبوتیہ کا اگر اعتقاد ہے جیسے اس امر کا اعتقاد کہ زید کھڑا ہے، یا اگر نسبت خبریہ سلبیہ کا اعتقاد ہے جیسے اس امر کا اعتقاد کہ زید کھڑا نہیں، مصنف حکماء کے مذہب کو اختیار فرمایا اس لیے کہ انہوں نے تصدیق نفس اذعان و حکم کو قرار دیا ہے، اس مجموعہ کو نہیں جو اذعان و حکم اور تصور طرفین سے مرکب ہے۔ جیسے کہ
امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذم کیا ہے، اور مصنف نے قدماء کے مذہب کو اختیار فرمایا، اس لیے کہ انہوں نے اذعان و حکم کا متعلق اس کو قرار دیا ہے جو قضیہ کا جزء اخیر ہے، وہ نسبت خبریہ ثبوتیہ یا سلبیہ ہے، وقوع نسبت ثبوتیہ تقییدیہ یا لا وقوع نسبت ثبوتیہ تقییدیہ نہیں، اس لیے کہ عنقریب مصنف مباحث قضایہ میں اجزائے قضیہ کے 3 ہونے کی طرف اشارہ فرمائیں گے۔ یہ ترجمہ ہوا۔ اب اس عبارت کا مطلب سماعت کریں کہ یہاں پر چند باتیں سماعت کرنی ہے، آپ کو سمجھنی ہے۔ ان کانا اذعاناً، مصنف کا قول، ما قبل میں مصنف نے مقدمہ کے متعلق فرمایا تھا کہ اس میں 3 امور بیان کیے جائیں گے، ایک منطق کی تعریف، دوسرا اس کی غرض و غایت، تیسرا اس کا موضوع، اور اب تک صرف غرض کو بیان کیا جا سکا ہے اور آگے موضوع کو بیان کیا جائے گا، لیکن تعریف کا کہیں بھی ذکر نہیں، ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی شے کا بیان کبھی صراحتاً ہوتا ہے اور کبھی ضمناً، اس لیے کہ جب غرض کے متعلق یہ تمہید قائم کی گئی کہ علم کی 2 قسمیں ہیں، تصور و تصدیق، اور ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، بدیہی و نظری، اور نظری کا حصول نظر و فکر سے ہوتا ہے، اور فکر میں کبھی خطا واقع ہوتی ہے اور اس خطا سے بچنے کے لیے ایک قانون کی ضرورت ہے، اسی قانون کا نام منطق ہے، تو اس سے لزومی اور ضمنی طور پر منطق کی تعریف بھی معلوم ہو گئی کہ منطق وہ قانون ہے جو ذہن کو خطائے فی الفکر سے بچائے۔ اور اذعان کے معنی اعتقاد کے ہیں، لغت میں اس کا معنی ہے باور کرانا، اور اصطلاح میں نسبت تامہ خبریہ کے اعتقاد کو کہا جاتا ہے، اور اعتقاد کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تصور محکوم علیہ، تصور محکوم بہی، تصور نسبت تامہ، تصور نسبت تامہ خبریہ، لہذا اگر ان میں سے ایک بھی چیز نہ پائی جائے تو اعتقاد متحقق نہ ہوگا، اور اعتقاد ہی کو اذعان و تصدیق کہا جاتا ہے، لہذا تصدیق متحقق نہ ہوگی اور کل کے کل تصورات ہو جائیں گے، خواہ بطور اجتماعی ہوں یا انفرادی۔ اسی وجہ سے احساس، تخیل، توہم، تعقل، تخیل، انکار، شک، وہم سب تصورات کہلاتے ہیں، لیکن احساس، تخیل، توہم، تعقل اس لیے کہ ان کے اندر نسبت نہیں ہوتی، اور انکار اس لیے کہ اس میں اگرچہ نسبت تامہ خبریہ ہوتی ہے لیکن اس کا اذعان نہیں بلکہ تکذیب ہوتی ہے، اور شک اس لیے کہ اس میں نسبت تامہ خبریہ کا تردد ہوتا ہے، لیکن وہم اس لیے کہ اس میں نسبت تامہ خبریہ کا احتمال ضعیف ہوتا ہے، اور تخیل میں اس لیے کہ اس میں نہ اذعان ہوتا ہے اور نہ تردد، اور تکذیب و احتمال ضعیف، اور اعتقاد کی چونکہ 2 قسمیں ہیں، ایک جازم، دوسری غیر جازم۔ جازم اس اعتقاد کو کہتے ہیں جس کے خلاف کا احتمال ضعیف بھی نہ ہو، جیسے الشمس مشرقۃ کا اعتقاد۔ غیر جازم اس اعتقاد کو کہتے ہیں جس کے خلاف کا احتمال ضعیف ہو، جیسے ایک عادل کی خبر سے مات زید کا اعتقاد۔ لہذا اگر غیر جازم نسبت تامہ خبریہ کا اعتقاد ہے تو ظن ہے، اور اگر جازم ہے تو 2 حال سے خالی نہیں، آیا تشکیک مشکک سے زائل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگر زائل ہو سکتا ہے تو تقلید ہے، اور اگر زائل نہیں ہو سکتا تو یقین ہے۔ لہذا تصدیق کی 4 قسمیں ہوئیں، ظن، جہل مرکب، تقلید، یقین، اور تصور کی 8 قسمیں ہوئیں، احساس، تخیل، توہم، تعقل، تخیل، انکار، شک، وہم۔ تصدیق کی 4 قسموں کی تعریف چونکہ گزر چکی، اس لیے صرف تصور کی قسموں کی تعریف بہیں طور بیان کیا جاتا ہے کہ تصور کا تعلق اگر مفرد کے ساتھ بواسطہ حس ظاہر ہو تو احساس ہے، اور اگر بواسطہ حس مشترک ہو تو تخیل ہے، اور اگر بواسطہ قوت وہمیہ ہو تو توہم ہے،
اور اگر بواسطہ عقل ہو تو تعقل ہے، اور تصور کا تعلق اگر قضیہ کے نسبت تامہ خبریہ کے ساتھ بلا تجویز احد جانبین ہو تو تخیل ہے، اور اگر تجویز ضعیف کے ساتھ ہو تو وہم ہے، اور اگر تجویز مساوی کے ساتھ ہو تو شک ہے۔ واضح ہو کہ جہل مرکب کو جہل مرکب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں دو جہل پائے جاتے ہیں، ایک واقعے کے مطابق نہ ہونا، دوسرا واقعے کے مطابق نہ ہونے کا اعتقاد کر لینا۔ پچھلے سبق میں آپ کو ان کان اذعانا للنسبت فتصدیق کی شرح شارح کے الفاظ میں بیان کی گئی تھی، جس میں شارح نے کہا تھا فقد اختار مذہب الحکماء، کہ مصنف نے حکماء کا مذہب اختیار کیا ہے۔ تو فقد اختار مذہب الحکماء، اس کی شرح آج پیش کی جا رہی ہے۔ امام راضی اور حکماء کے درمیان تصدیق کی حقیقت و ماہیت کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام راضی کا کہنا ہے کہ تصدیق تصورات ثلاثہ یعنی تصور محکوم علیہ، تصور نسبت حکمیہ اور حکم کے مجموعہ کا نام ہے، اور حکماء کا کہنا ہے کہ تصدیق صرف حکم کا نام ہے، تصورات ثلاثہ اس کے لیے شرط ہیں۔ لہذا دونوں مسلکوں کے درمیان ایک فرق یہ ہوا کہ تصدیق حکماء کے نزدیک بسیط ہے اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مرکب۔ دوسرا یہ کہ تصورات ثلاثہ حکماء کے نزدیک تصدیق سے خارج ہیں اور امام راضی کے نزدیک داخل۔ تیسرا فرق یہ ہوا کہ حکماء کے نزدیک حکم عین تصدیق ہے اور امام کے نزدیک جزء تصدیق۔ اور حکماء کے دو گروہ ہیں، ایک متقدمین اور دوسرے متاخرین۔ حکماء متقدمین کا کہنا ہے کہ تصور اور تصدیق دونوں کا متعلق نسبت حکمیہ ہے، اور حکماء متاخرین کا کہنا ہے کہ تصدیق کا متعلق نسبت حکمیہ ہے، لیکن تصور کا متعلق نسبت تقییدیہ ہے، جس کو نسبت بین بین بھی کہا جاتا ہے۔ لہذا حکماء متقدمین کے نزدیک قضیہ کے تین اجزاء ہوئے، ایک تصور محکوم علیہ، دوسرا تصور محکوم بہ، تیسرا تصور نسبت حکمیہ۔ لہذا زید قائم کا معنی ہوا زید ہوا قائم۔ اور متاخرین کے نزدیک قضیہ کے چار اجزاء ہوئے، تین تو وہی ہیں جو مذکور ہوئے اور ایک تصور نسبت تقییدیہ۔ لہذا زید قائم کا معنی متاخرین کرتے ہیں کہ قیام زید ہوا واقع، تو اس میں لفظ ہوا جو نسبت حکمیہ پر دال ہے تصدیق کا متعلق ہے، اور قیام زید کی نسبت تقییدیہ، یعنی جو قیام کی نسبت زید کی طرف ہے، یہ مرکب اضافی جو اس کو نسبت تقییدیہ کہتے ہیں۔ تو یہ متاخرین حکماء کہتے ہیں کہ تصور کا متعلق ہے یہ نسبت تقییدیہ جو مضاف الیہ قیام زید، یہ نسبت تصور کا متعلق ہے، اور ہوا واقع جو میں جو ہوا ہے جو نسبت تامہ خبریہ پر دلالت کر رہا ہے یہ تصدیق کا متعلق ہے۔ جو قیام زید میں جو اضافت ہے یہ تصور کا متعلق، اور ہوا واقع میں جو ہوا نسبت تامہ خبریہ ہے یہ تصدیق کا متعلق۔ اور مصنف نے یہاں پر حکماء اور ان میں سے متقدمین کے مسلک کو اختیار فرمایا ہے، لیکن حکماء کے اس لیے کہ انہوں نے تصدیق نفس اذعان اور حکم کو قرار دیا ہے جو حکماء کا مسلک ہے، حکم اور تصورات ثلاثہ کے مجموعہ کو نہیں جو امام راضی کا مسلک ہے۔ لیکن متقدمین مسلک کو اس لیے کہ انہوں نے اذعان و غیر اذعان یعنی تصدیق و تصور دونوں کا متعلق صرف ایک نسبت حکمیہ کو قرار دیا ہے جو حکماء کا مسلک ہے، الگ الگ نہیں کہ تصدیق کا متعلق نسبت حکمیہ ہو اور تصور کا نسبت تقییدیہ جو متاخرین کا مسلک ہے۔ لہذا یہ یاد رہے کہ یہاں پر جو مصنف نے نسبت تامہ خبریہ کو متعلق مانا ہے تصور تصدیق دونوں کا،
تو متعلق کے اعتبار سے تصور و تصدیق متحد بالذات ہیں، اور حقیقت اور ماہیت کے اعتبار سے دونوں متغیر بالذات ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر شارح نے کہا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے چونکہ حکماء کا مذہب اختیار کیا ہے، اس لیے انہوں نے ان کانا اذعانہ للنسبت فتصدیق، یعنی تصدیق کی تعریف کی ہے کہ اگر نسبت حکمیہ کا اعتقاد اور اذعان ہے تو تصدیق ہے۔ تصور محکوم علیہ، تصور محکوم بہی اور نسبت تامہ خبریہ کا تصور، ان سب چیزوں کا تذکرہ یہاں پر نہیں کیا ہے۔ باقی آگے کی اس سبق میں اور بھی ابھی مسائل اور توضیحات ہیں جن کو انشاءاللہ کل پیش کیا جائے گا۔ پچھلے سبق میں شارح کی عبارت میں تھا سیسیر الی تثلیث اجزاء القضیہ فی مباحث القضایا، عن قریب مصنف قضیہ کے 3 اجزاء کی طرف قضایا کے مباحث میں اشارہ فرمائیں گے۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ قضیہ کے 3 اجزاء ہیں یا 4 اجزاء ہیں، تو پیچھے کچھ اشارہ اس پر ہو چکا ہے، کیونکہ حکمائے متاخرین کا کہنا ہے کہ قضیہ کے 4 اجزاء ہیں: نسبت تامہ خبریہ، نسبت تقییدیہ اور محکوم علیہ اور محکوم بہی۔ تو یہ اس پر کچھ قدر بحث اور تفصیل پیش کی جا چکی ہے، یہاں سے اسی کی طرف اشارہ فرمایا، اور حکمائے متقدمین کے نزدیک قضیہ کے 3 ہی اجزاء ہیں، اور مصنف چونکہ اسی کے قائل ہیں اس لیے آگے اس پر اشارہ کریں گے۔ تو اور یہ فقط اختارہ کی دوسری دلیل ہو جائے گی، کیونکہ اس کی پہلی دلیل حیث جعلہ ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اعتراض مقدر کا جواب ہے کہ ان کا ان کانا اذعانا للنسبت سے یہ ثابت کرنا درست نہیں کہ مصنف کے نزدیک قضیہ کے 3 اجزاء ہیں، کیونکہ ممکن ہے 3 میں نسبت سے پہلے لفظ وقوع مقدر ہو اور تقدیری عبارت یہ ہو ان کانا اذعانا لوقوع نسبت او لا وقوعها، پس قضیہ کے اجزاء 3 نہیں بلکہ 4 ہو جائیں گے۔ جواب کا ماحصل یہ ہے کہ وقوع کو محذوف مان کر قضیہ کے 4 اجزاء ثابت کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ مصنف نے بحث تصدیقات میں قضیہ کے 3 اجزاء کی طرف بیں طور اشارہ فرمایا ہے کہ یسمى للمحکوم علیہ موضوعا والمحکوم بہ محمولا والدال علی نسبت رابطہ، نیز محذوف ماننا خلاف اصل ہے، اور ہر ذی علم جانتا ہے کہ خلاف اصل کے لیے کسی علت داعیہ کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک علت داعیہ نہ ہو بلا ضرورت عبارت مقدر ماننا اور اصل کے خلاف عبارت کو محمول کرنا جائز نہیں، اور یہاں پر علت داعیہ مفقود ہے۔ ممکن ہے یہاں کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ تصدیق کی تعریف کو تصور کی تعریف پر کیوں مقدم کیا گیا، جبکہ تصور تصدیق پر طبعی طور پر مقدم ہے اور ذکر طبع کے موافق ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تصور و تصدیق کے اندر 2 حیثیتیں ہیں، ایک بحسب ذات اور دوسری بحسب مفہوم۔ لہذا تصور جو تصدیق پر طبعی طور پر مقدم ہے، آیا بحسب ذات ہے یا بحسب مفہوم؟ اگر بحسب ذات ہے تو مسلم ہے، لیکن تصدیق یہاں تعریف میں مقدم ہے اور تعریف بحسب مفہوم ہوتی ہے، اور اگر مقدم بحسب مفہوم ہے تو ممنوع ہے، اس لیے کہ تصدیق کا مفہوم وجودی ہے اور تصور کا عدمی، اور عدم تصور میں وجود کے بعد ہوتا ہے، اس لیے تصور کی تعریف کو تصدیق کی تعریف کے بعد بیان فرمایا۔ متن فرماتے ہیں وَإِلَّا فَتَصَوُّرٌ وَيَقْتَسِمَانِ بِالضَّرُورَةِ ضرورتا والاکتساب بالنظر،
یعنی ورنہ تصور ہے، اور تصور و تصدیق بداہتاً ضرورت اور اکتساب بن نظر سے حصہ لے لیتے ہیں۔ شارح فرماتے ہیں قولہ وَإِلَّا فَالتَّصَوُّرُ سواء کان ادراکا لعمر واحد کتصور زید ولامور متعددۃ بدون نسبہ کتصور زید وعمر او مع نسبۃ غیر تامۃ کتصور غلام زید او تامۃ انشائیۃ کتصور اضرب او خبریۃ مدرکۃ بادراک غیر اذعانی کما فی صورت التخیل والشک والوہم۔ یعنی خواہ امر واحد کا تصور ہو جیسے زید کا تصور، یا نسبت کے علاوہ چند امور کا تصور ہو جیسے زید و عمر کا تصور، یا چند امور کا تصور اس نسبت غیر تامہ کے ساتھ ہو جس پر سکوت صحیح نہیں، جیسے غلام و زید کا تصور، یا نسبت تامہ انشائیہ کے ساتھ تصور ہو جیسے اضرب کا تصور، یا اس نسبت تامہ خبریہ کے ساتھ تصور ہو جو مدرک بے ادراک غیر ذانی ہو جیسے کہ تخیل اور شک اور وہم کی صورت میں۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کا مطلب ہے کہ علم اگر نسبت تامہ خبریہ کا اذعان نہیں تو تصور ہے، اور یہ عام ہے۔ آیا نسبت ہی نہ ہو یعنی امر واحد کا ادراک ہو جیسے زید کا تصور، یا امور متعددہ کا ادراک بغیر نسبت کے ہو جیسے زید و عمر وغیرہ کا تصور، یا امور متعددہ کا ادراک نسبت کے ساتھ ہو لیکن وہ تامہ نہ ہو جیسے غلام و زید کا تصور، یا وہ نسبت تامہ تو ہو لیکن خبریہ نہیں انشائیہ ہو جیسے اضرب کا تصور، یا نسبت تامہ خبریہ ہو لیکن اس کے ساتھ اذعان نہیں بلکہ تردد ہو جیسے شک میں، یا احتمال ضعیف ہو جیسے وہم میں، یعنی جانب مخالف کا احتمال راجح ہو جانب موافق کا احتمال ضعیف ہو، یا تکذیب ہو یعنی نسبت تامہ خبریہ کا سامع کو یقین نہ ہو بلکہ اس کی تکذیب کرتا ہو تو یہ بھی تصور میں آتا ہے، یا چاروں نہ ہو جیسے تخیل میں، کہ تخییر میں نسبت تامہ خبریہ تو ہوتی ہے مگر اس کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی ہے کہ شک یا وہم وغیرہ کا احتمال ہو۔ لہذا تصور کی کئی قسمیں ہو گئیں، اور اس سے پہلے تصدیق کی تفصیل بیان ہو چکی ہے، اس کے بعد یہ شارح نے تصور کی تفصیل بیان فرمائی۔ متن میں ہے وَيَقْتَسِمَانِ بِالضَّرُورَةِ ضرورتا۔ اسی عبارت کی تشریح میں شارح کہتے ہیں وَيَقْتَسِمَانِ الاقتسام بمعنى اخذ القسمت على ما في الاساس، اے یقتسم التصور والتصدیق كلا من وصفي الضرورة اے الحصول بلا نظر والاکتساب اے الحصول بالنظر، فيأخذ التصور قسما من الضرورة فيصير ضروريا وقسما من الاکتساب فيصير کسبيا، وكذا الحال في التصديق، فالمذكور في هذه العبارات صريحا هو انقسام الضرورة والاکتساب بالنظر، ويعلم انقسام كل من التصور والتصديق إلى الضرورة والكسب ضمنا وكناية، وهي أبلغ وأحسن من التصریح۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے
کہ اقتسام حصہ لینے کے معنی میں ہے۔ اس طور پر جو کتاب اساس میں ہے یعنی تصور، تصدیق، ضرورت یعنی حصول بلا نظر، اور اکتساب یعنی حصول بالنظر کے وصف سے حصہ لیتے ہیں، پس تصور ایک حصہ ضرورت سے لیتا ہے تو ضروری ہوتا ہے، اور ایک اکتساب سے لیتا ہے تو کسبی ہو جاتا ہے، اور یہی حال تصدیق کا ہے۔ پس اس عبارت میں ضرورت و اکتساب بالنظر کا منقسم ہونا صراحتاً مذکور ہے، اور تصور و تصدیق میں سے ہر ایک کا ضروری و کسبی کی طرف منقسم ہونا ضمناً اور کنایتاً جانا جاتا ہے، اور یہ تصریح سے زیادہ بلیغ اور اچھا ہے۔ یہ ترجمہ ہوا۔ اب اس عبارت میں کچھ باتیں بطور تشریح کے پیش کی جاتی ہیں کہ یہاں پر الاقتسام کا لفظ ہے۔ یہ اقتسام اقتسمہ یقتسمو سے ماخوذ ہے، جو حصہ لینے کے معنی میں آتا ہے۔ اساس میں اقتسام بمعنی اخذ قسمت یعنی حصہ لینا ہے۔ متن میں بالضرورت کا تعلق یقتسمانے کے ساتھ ہے، اور بالنظر کا اکتساب کے ساتھ، اور اکتساب کا عطف ضرورت پر ہے، اور ضرورت یقتسمان کا مفعول بہ ہے۔ لہذا اصل عبارت یہ ہے: یقتسم التصور والتصدیق کلم من وصف ضرورت والاکتساب بالنظر، یعنی تصور و تصدیق میں سے ہر ایک وصف ضرورت اور اکتساب بالنظر سے حصہ لینا ہے۔ لہذا تصور ضرورت سے حصہ لے کر ضروری ہوتا ہے، اور اکتساب بالنظر سے کسبی ہوتا ہے۔ اسی طرح تصدیق ضرورت سے حصہ لے کر ضروری ہوتی ہے، اور اکتساب بالنظر سے کسبی ہوتی ہے۔ حاصل یہ کہ کچھ تصور ایسا ہے جو غور و فکر کے بغیر حاصل ہوتا ہے، اس کو تصور ضروری و بدیہی کہا جاتا ہے، جیسے خوشبو، بدبو، گرمی، سردی کا تصور۔ اور کچھ تصور ایسے ہیں جو غور و فکر سے حاصل ہوتے ہیں، ان کو تصور کسبی و نظری کہا جاتا ہے، جیسے انسان و جنات اور فرشتوں کی حقیقتوں کا تصور۔ اسی طرح کچھ تصدیق ایسی ہیں جو غور و فکر کے علاوہ سے حاصل ہوتی ہیں، اور اس کو تصدیق ضروری بدیہی کہا جاتا ہے، جیسے الکل اعظم من الجزء یعنی کل جز سے بڑا ہوتا ہے، اور الواحد نصف الاثنین کہ دو کا آدھا ایک ہوتا ہے کی تصدیق۔ اور کچھ تصدیق ایسی ہیں جو غور و فکر سے حاصل ہوتی ہیں، ان کو تصدیق کسبی و نظری کہا جاتا ہے، جیسے العالم حادث کی عالم حادث ہے کی تصدیق۔ وَإِلَّا فَتَصَوُّرٌ وَيَقْتَسِمَانِ بِالضَّرُورَةِ ضرورتا والاکتساب بالنظر۔ اس عبارت کی تشریح چل رہی ہے۔ شارح کہتے ہیں قولہ بالضرورہ الی ان هذه القسمة بدیہیۃ لا يحتاج الى تجسم الاستدلال كما ارتكبه القوم، وذلك لأن اذا رجعنا الى وجداننا وجدنا من التصورات ما هو حاصل لنا بلا نظر بالنظر والفکر كتصور حقیقت الملک والجن، وكذا من التصدیقات ما يحصل بلا نظر كالتصدیق بأن الشمس مشرقة والنار محرقة، ومنها ما يحصل بالنظر كالتصدیق بأن العالم حادث والصانع موجود۔ اس عبارت میں مصنف نے یعنی شارح نے جو فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ضرورت سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تقسیم بدیہی ہے جو استدلال کی جستجو کا محتاج نہیں، جیسا کہ مناطقہ اس کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ اس لیے کہ جب ہم اپنے وجدان کی طرف رجوع کرتے ہیں تو بعض ان تصورات کو پاتے ہیں جو نظر کے بغیر حاصل ہیں، جیسے اور بعض ان تصورات کو پاتے ہیں جو نظر و فکر سے حاصل ہوتے ہیں، جیسے فرشتہ اور جن کی حقیقت کا تصور۔ اور اسی طرح بعض ان تصدیقات کو پاتے ہیں جو نظر کے بغیر حاصل ہیں، جیسے اس امر کی تصدیق کی آفتاب روشن ہے
اور آگ جلانے والی ہے، اور بعض ان تصدیقات کو پاتے ہیں جو نظر سے حاصل ہوتے ہیں، جیسے اس امر کی تصدیق کی عالم حادث ہے اور شان عالم موجود ہے۔ یہاں سے جو شارح نے کہا ہے اس کا ماحصل یہ ہے کہ یہ عبارت میں شارح نے ایک سوال مقدر کا جواب دینے کی کوشش کیا، اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس تقسیم کے بدیہی ہونے کی دلیل وجدانی ہے، اور دلیل وجدانی محل نظام میں قابل حجت نہیں ہوتی۔ یہ سوال ہے، اعتراض ہے، سوال مقدر، جیسا کہ رسالہ زاہدیہ کے حاشیہ پر لکھا ہوا ہے کہ شہادت الوجدان فی محل النزاع غیر مسموعین، یعنی وجدان کی شہادت کا محل نزاع میں معتبر ہونا مسموع نہیں۔ جواب کا محصل یہ ہے کہ وجدان کی دو قسمیں ہیں، ایک وجدان عام، دوسری وجدان خاص، اور جو وجدان محل نزاع میں قابل حجت نہیں ہوتی وہ وجدان خاص ہے، اور یہاں پر وجدان سے مراد وجدان عام ہے، اس لیے کہ جو بھی اپنے وجدان کی طرف رجوع کرے گا بلا محالہ بعض ایسے تصور تصدیق پائے گا جو نظر و فکر کے بغیر حاصل ہیں، جیسے حرارت و برودت کا تصور، اور آفتاب کے روشن ہونے اور آگ کے محرک ہونے کی تصدیق، اور بعض ایسے تصور تصدیق پائے گا جو نظر و فکر سے حاصل ہیں، جیسے فرشتہ اور جن کی حقیقتوں کا تصور اور عالم کے حادث ہونے کی تصدیق۔ لہذا یہاں پر وجدان خاص مراد نہیں بلکہ وجدان عام مراد ہے، اور اسی وجدان سے شارح نے اپنی عبارت میں دلیل دی۔ ماتن فرماتے ہیں وَهُوَ مُلَاحَظَةُ الْمَعْقُولِ لِتَحْصِيلِ الْمَجْهُولِ، یعنی نظر وہ معلوم شے کا ملاحظہ کرنا ہے مجہول کو حاصل کرنے کے لیے۔ شارح کہتے ہیں قولہ وَهُوَ مُلَاحَظَةُ الْمَعْقُولِ أي النظر توجہ النفس نحو الامر المعلوم لتحصیل امر غیر معلوم، وفی العدول عن لفظ المعلوم إلى المعقول فوائد، منها التحرز عن استعمال اللفظ المشترک في التعریف، ومنها التنبیہ على أن الفکر إنما يجری في المعقولات أي الأمور الكلیہ الحاصلة في العقل دون الأمور الجزئیہ، فإن الجزئی لا يكون کاسبا ولا مکتسبا، ومنها رعایت الشجر، یعنی نظر امر غیر معلوم کو حاصل کرنے کے لیے امر معلوم کی جانب نفس کو متوجہ کرنا، اور لفظ معلوم سے معقول کی جانب عدول کرنے میں چند فائدے ہیں۔ ان میں سے ایک تعریف میں لفظ مشترک کے استعمال سے بچنا ہے، اور دوسرا اس امر پر تنبیہ کرنا ہے کہ فکر صرف ان معلومات یعنی امور کلیہ میں جاری ہوتی ہے جو عقل میں حاصل ہیں، امور جزیہ میں نہیں، اس لیے کہ جزئی کاسب و مکتسب نہیں ہوتی، اور تیسرا رعایت سجا ہے۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا، اس میں وفی العدول عن لفظ المعلوم إلى المعقول، اس کے جو چند فوائد بیان کیے ہیں اس کا خلاصہ آپ کو سمجھنا ہے۔ اور فی العدول یہ جواب ہے اس سوال مقدر کا کہ جمہور نے نظر کی تعریف میں لفظ معلوم بیان کیا ہے، مصنف نے اس سے عدول کر کے معقول کیوں بیان کیا؟ اس تعریف میں لفظ مجہول ہے اور مجہول کے مقابلے میں معلوم آتا ہے، معقول نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ معلوم سے معقول کی طرف عدول کرنے میں چند فوائد کی طرف اشارہ ہے۔ ایک یہ کہ معلوم علم سے مشتق ہے اور علم مشترک ہے، کیونکہ اس کا اطلاق کبھی حصول صورت شے اور کبھی صورت حاصلہ من الشے وغیرہ پر ہوتا ہے، اور کبھی یقین، کبھی ظن، کبھی جہل مرکب پر، اور تعریف میں لفظ مشترک کا ہونا منع ہے۔
کیونکہ مشترک میں اشتراک متصور ہوتا ہے جو مقصود تعریف کے خلاف ہے، کیونکہ اس سے غیروں سے امتیاز مقصود ہے، یعنی تعریف کا مقصد غیروں سے امتیاز۔ دوسرا، اس امر پر تنبیہ کرنا ہے کہ فکر صرف معقولات یعنی امور کلیہ میں جاری ہوتی ہے، امور جزیہ میں نہیں، اس لیے کہ جزی نہ کاسب ہوتی ہے اور نہ مکتسب، لیکن کاسب اس لیے نہیں کہ جزی عمل و ترتیب کو قبول نہیں کرتی، اور کاسب کے لیے عمل و ترتیب کا ہونا ضروری ہے، لیکن مکتسب اس لیے نہیں کہ اس کا کاسب آیا جزی ہوگا یا کلی، اگر جزی ہو تو عین ہوگا، یا غیر اگر عین ہو تو دو لازم آئے گا، اور اگر غیر ہو تو مبین ہوگا، اور مبین کاسب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کیونکہ کاسب و مکتسب ہونے کے لیے حمل ضروری ہے، اور حمل کے لیے موضوع محمول کے درمیان اتحاد ضروری ہے، اور تباین میں رفع اتحاد ہوتا ہے۔ اور اگر کاسب کلی ہو تو عام ہوگا، اور عام کبھی بھی جزی کا کاسب نہیں ہوتا، کما سیاتی فی بحث المعرف۔ اور تیسرا فائدہ ہے رعایت سجا، اس لیے کہ سجا نام ہے فقرہ ثانیہ کا فقرہ اولیٰ کے حرف اخیر میں موافق ہونے کا، اور یہ لفظ معقول میں موجود ہے، کیونکہ فقرہ ثانیہ میں لفظ مجہول کا لام فقرہ اولیٰ کے لفظ معقول کے لام کے موافق ہے، اور یہ لفظ معلوم میں نہیں ہے کیونکہ وہ موافق نہیں ہے۔ یہ وہ فائدے ہیں جن کی طرف شارح نے اشارہ فرمایا۔ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد یقع فیہ الخطأ فاحتیج الی قانون یعصم عنہ وهو المنطق، یعنی اور کبھی نظر میں خطا واقع ہوتی ہے، پس ضرورت ہے ایک ایسے قانون کی جو خطا سے بچائے، اور وہ قانون منطق ہے۔ شارح نے کہا قولہ وقد یقع فیہ الخطأ بدلیل ان الفکر قد ینتہی الی نتیجۃ کحدوث العالم ثم فکر آخر الی نقیضہا کقدم العالم فاحد الفکرین خطأ لا محالۃ والا لزم اجتماع النقیضین فلا بد من قاعدۃ کلیۃ لو روعیت لم یقع الخطأ فی الفکر وهو المنطق، یعنی اس دلیل سے کہ ایک فکر کبھی ایک نتیجہ کی طرف منتہی ہوتی ہے، جیسے عالم کا حادث ہونا، پھر دوسری فکر کبھی نتیجہ کی نقیض کی طرف منتہی ہوتی ہے، جیسے عالم کا قدیم ہونا، تو اس وقت دو فکروں میں سے ایک ضرور غلط ہوگی، ورنہ اجتماع نقیضین لازم آئے گا۔ پس ضروری ہے کہ ایک ایسا قاعدہ کلیہ ہو کہ اگر اس کی رعایت کی جائے تو فکر میں خطا واقع نہیں ہوگی، اور وہ قاعدہ کلیہ منطق ہے۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ شارح کی اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اصل شارح اس عبارت میں ایک سوال کے جواب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ما قبل میں یہ بتایا گیا تھا کہ مقدمہ میں 3 امور بیان کیے جائیں گے، ایک رسم منطق، دوسرا غرض، تیسرا موضوع۔ پس مصنف کو چاہیے کہ انہی 3 امور کو بیان کریں، لیکن علم کی تقسیم، تصور و تصدیق کی طرف، پھر ہر ایک کی تقسیم بدیہی و نظری کی طرف، اور یہ قول کی فکر میں کبھی خطا واقع ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ، مقصود سے خارج ہے،
یعنی مقدمہ میں ان چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا تو پھر مصنف نے مقدمہ میں ان چیزوں کو بیان کیوں کیا؟ اسی سوال مقدر کے جواب میں شارح نے فرمایا، جس کا ماحصل یہ ہے کہ یہ حصول مقصود کی تمہید ہے، اس لیے کہ جب یہ کہا گیا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک تصور، دوسری تصدیق، اور ہر ایک کبھی بدیہی ہوتا ہے کبھی نظری، اور نظری کا حصول نظر سے ہوتا ہے اور نظر میں کبھی خطا واقع ہوتی ہے، بس خطا سے بچنے کے لیے ایک قانون کی ضرورت ہوئی، اسی قانون کا نام منطق ہے۔ تو اس سے منطق کی غرض اور تعریف دونوں ضمناً معلوم ہو گئیں کہ ذہن کو خطائے فی الفکر سے بچانا منطق کی غرض ہے، اور تعریف یہ کہ وہ قانون ہے جس کے ذریعہ ذہن کو خطائے فی الفکر سے بچایا جائے۔ تو اس طرح سے وضاحت بھی ہو گئی اور ضمناً دونوں کی تعریف، دونوں چیزیں یعنی تعریف اور غرض غائب بھی معلوم ہو گئیں۔ شارح نے کہا فقد ثبت احتیاج الناس الی المنطق فی العصمۃ عن الخطاء فی الفکر بثلاث مقدمات، الاولی ان العلم اما تصور او تصدیق، الثانیۃ ان کل منها اما ان یحصل بلا نظر او یحصل بالنظر، والثالثۃ ان النظر قد یقع فیہ الخطا، فهذه المقدمات الثلاث تفید احتیاج الناس فی التحرز عن الخطاء فی الفکر الی قانون وهو المنطق، وعلم من هذا تعریف المنطق ایضا بأنه قانون تعصم مراعاتها الذہن عن الخطاء فی الفکر، فها هنا علم امران من الامور الثلاثة التي وضعت المقدمة لبيانها، بقي الكلام في الامر الثالث وهو تحقیق ان موضوع المنطق ماذا، فاشار الیہ بقوله وموضوعه المعلوم۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے، یعنی ترجمہ یہ ہے کہ منطق کی طرف لوگوں کی ضرورت اور احتیاج تین مقدموں سے ثابت ہوئی۔ پہلا یہ کہ علم یا تصور ہوگا یا تصدیق، دوسرا یہ کہ ان میں سے ہر ایک یا تو بلا نظر حاصل ہوگا یا غور و فکر کے بعد، تیسرا یہ کہ نظر میں کبھی خطا واقع ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں مقدمات خطائے عن الفکر سے بچانے میں لوگوں کی ضرورت کا افادہ کریں گی ایک قانون کی طرف، اور وہی قانون منطق ہے۔ تو اس سے منطق کی تعریف بھی معلوم ہو گئی ضمناً، اور وہ یہ کہ منطق وہ قانون ہے جس کی رعایت ذہن کو خطائے فی الفکر سے بچائے۔ تو یہاں دو چیزیں معلوم ہو گئی تین چیزوں میں سے جس کے لیے مقدمہ وضع کیا جاتا ہے۔ باقی کلام رہا تیسری چیز میں، اور وہ ہے اس بات کی تحقیق کہ منطق کا موضوع کیا ہے۔ تو اسی کی طرح مصنف نے اپنے قول و موضوعہ المعلوم میں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ترجمہ ہوا۔ اب اس عبارت کا مطلب یہ ہوا، شارح اس عبارت سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یعنی یہ ایک عبارت ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ منطق کے احتیاج کا ثبوت صرف تین ہی مقدموں پر موقوف نہیں بلکہ ایک چوتھے مقدمہ کی بھی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ فطرت انسانیہ صحت و فساد کے پرکھنے کے لیے کافی نہیں۔ تو اس کا جواب یہ کہ اس کو تیسرا مقدمہ شامل ہے، اس لیے کہ فکر میں خطا واقع ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ فطرت انسانیہ خطا سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور یہ کہ ماقبل میں بتایا گیا تھا کہ مقدمہ میں تین چیزوں کا بیان ہوتا ہے، ایک منطق کی تعریف، دوم اس کی غرض، سوم موضوع، اور مصنف نے صرف دو ہی چیزوں، ایک تعریف دوسری غرض کو بیان فرمایا اور موضوع کو چھوڑ دیا۔ آخر ایسا کیوں کیا؟ تو
تو اس کا جواب اس عبارت میں شارح نے دیا کہ مصنف نے ان دو کے علاوہ موضوع کو بھی بیان فرمایا ہے، جیسا کہ آگے موضوع المعلوم سے مذکور ہے۔ یہاں پر بطور فائدہ کے یہ جان لینا مناسب ہے کہ غایت، فائدہ، غرض، علت غایہ، حاجت ہر ایک کے معنی حقیقتاً ایک ہی ہیں، لیکن ان کے درمیان کچھ اعتباری فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ فعل پر جو اثر مرتب ہوتا ہے اگر وہ اثر فاعل کے فعل کا باعث نہیں تو اس کو فائدہ اور علت غایہ کہا جاتا ہے، لیکن فائدہ اس لیے کہ وہ فعل کا ثمرہ اور نتیجہ ہوتا ہے، اور غایت اسی چیز کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس اثر کے مرتب ہونے پر فعل کی انتہا ہوتی ہے، اور اگر وہ اثر فاعل کے فعل کا باعث ہے تو اس کو فاعل کی غرض اور فعل کی علت غایہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ادب دینا ماننے والے کی غرض اور ماننے کی علت غایہ ہے، اور حاجت سب کو عام ہے۔